وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، پردہ نہیں کہا مہر ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ابصار بصر کی جمع ہے، آنکھ، اور یہاں ہے آنکھیں، آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے، اس لیے وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے. ان کے دلوں پر مہر ہے کہ حق دل میں نہیں جاتا، کانوں پہ مہر ہے کہ وہ حق بات سننے میں دلچسپی نہیں رکھتے، سن کے فائدہ نہیں اٹھاتے. آنکھوں پہ پردہ ہے کہ حق دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ اور اب ان کا انجام کیا ہے، عذاب، عذاب، عظیم بہت بڑا، عین ضامیم. عذاب کا لفظ چلے اس کا معنی ہوتا ہے سزا. ہم اردو میں ویسے عذاب کو عذاب کہتے ہیں، اس لیے ترجمہ عام طور پہ نہیں کیا جاتا، لیکن لفظی معنی کیا ہوتا ہے، سزا. ان کی سزا بہت بڑی ہے. اور اگر ہم مزید ڈکشنری کھولیں اور اس کی اور تہ میں جائیں تو بیسیکلی عذاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے شدت پیاس سے کھانے اور سونے کو چھوڑنے کے لیے. شدت پیاس سے کھانا اور سونا چھوڑ دینا، یہ عذاب کا معنی ہوتا ہے. اور یہ جسمانی یا ذہنی دونوں تکلیفوں کے لیے آتا ہے. عذاب صرف جسمانی نہیں ہوتا بلکہ اور کیسا ہوتا ہے، ذہنی. بعض لوگ جسمانی طور پر کمفرٹیبل بستر میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی ان کو، کیونکہ ذہنی طور پر ٹارچر میں ہوتے ہیں، کرینکی ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے بعض اوقات بچے سو کے نہیں دیتے تو وہ کیا ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں، ان کی نیند ڈسٹرب ہو گئی، اب یہ سو نہیں رہے، تو وہ ایک پین میں ہوتے ہیں. تو عذاب جو ہے یہ ایک پین ہے. اور عذاب کا لفظ جب تعذیب کے معنوں میں آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی مٹھاس دور کر دینا. عذبن میٹھے کو بھی کہتے ہیں اصل میں، عین ذال بے الف ہٹا دیں، عذبن. تو عذاب مٹھاس دور کر دینا، مزہ خراب کر دینا. تو ان کے لیے عذاب ہے، یعنی ان کی دنیا میں جتنے مزے ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، سب مزے ختم. ڈیتھ از دا ڈسٹرائر آف پلیئرس. جتنی بھی دنیا میں انسان کو مزے مزے کی چیزیں ملی ہوئی ہیں، خوشی کے جتنے بھی سامان کانوں اور آنکھوں اور دل میں ہیں انسان کے، وہ سارے کے سارے موت کے ساتھ ختم ہو جاتے. حاضم اللذات ہے، لذتوں کو توڑ پھوڑ دینے والی ہے. تو ان کا انجام کیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. عظیم جو ہے یہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے حقیر. حقیر کا لفظ سنا کبھی؟ حقیر کیا معنی ہوتا ہے، حقیر اتنا چھوٹا. عظیم ہوتا ہے بڑا اور حقیر ہوتا ہے چھوٹا. ایک کبیر بھی ہوتا ہے، کبیر، کبیر کیا ہوتا ہے، بڑا، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، صغیر. تو یہاں یہ نہیں کہا عذاب کبیر، کہا عذاب عظیم. عظیم جو ہوتا ہے وہ اپنے سائز میں بڑا ہوتا ہے، اور اس کے اپوزٹ حقیر سائز میں چھوٹا، حقیر سی چیز ہے، حقیر ادنس. تو صغیر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے حقیر، تو اسی طرح کبیر سے بڑا ہوتا ہے عظیم. تو ایسی چیز جس کا خطرہ یا جس کا سائز بڑا ہو. عذاب عظیم وہ عذاب جس کا خطرہ بھی بہت ہے، ٹارچر بھی بہت ہے، اور اس کا سائز بھی بہت بڑا ہے. جہنم کتنی بڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آواز سنی، تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ کس چیز کی آواز ہے؟ یہ ایک پتھر تھا جو جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا اور آج تہ پہ گرا جا رہا. اتنا گہرا. کبھی گہرا کنواں دیکھا ہے زندگی میں؟ کبھی آپ اوپر والے فلور پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھے تو کچھ بھی نہیں. 30 فلورز 50 100 فلورز کے اوپر آپ چڑھ کے نیچے دیکھے کچھ بھی نہیں. کوئی چیز پھینکے ایک سیکنڈ میں نیچے پڑی ہوگی. کتنی گہری جہنم. اسی لیے اس کو حاویہ کہا جاتا ہے، گڑا، وہ گرتا ہی جائے گا نیچے. بہرحال تو ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو دوسرا گروپ ہے، بیسیکلی یہاں ذکر ہے ان لوگوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا انکار کر رہے تھے، آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کر رہے تھے، جیسے ابو جہل، ابو لہب اور دیگر لوگ. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا تھا. انکار کب ہوتا ہے کسی چیز کا؟ جب اس کا پتہ ہو یا نہ ہو، جانتے ہو یا نہ ہو. جانتے ہو تو مغضوب علیہم کون ہوتے ہیں؟ جو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، کرتے نہیں. تو یہ جو دوسرا گروپ ہے یہ مغضوب علیہم کا ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا. وہ عربی زبان کے ماہر تھے، قرآن کو انہوں نے پہچان لیا اور چھپ چھپ کے سنا بھی کرتے تھے. اور ابو جہل چھپ کے اقرار بھی کرتا تھا کہ ہاں مانتے ہیں، جو کچھ کہتا ہے صحیح کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ضد میں آ گئے تھے، ہٹ دھرمی کا شکار ہو گئے تھے. تو وہ لوگ جو ضد کا شکار ہو جائیں، حق کو جاننے کے باوجود اس کو نہ مانیں، اس کا انکار کر دیں، اس کو ریجیکٹ کر دیں، ان الذین کفروا، پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو کچھ سمجھائیں، کچھ ڈرائیں، کچھ انہیں جہنم کا بتائیں، کچھ دوزخ کی بات کریں، جو مرضی کریں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لا یؤمنون، وہ نہیں مان کے دیتے.
وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کسی اور سے کرو جا کے باتیں، مجھے مت بتاؤ، مجھے نہیں سننا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ پیغمبر جب حق لے کر آتا ہے وہ ایسی چیز نہیں ہوتی جو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی آپ کی باتیں کوئی فلسفہ نہیں تھی، پیغمبر کوئی فلاسفر نہیں ہوتا، وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوتا کہ جس کی تھیوری سمجھ ہی نہ آئے اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی زندگی چاہیے ہو، یا کوئی ایسے فلسفے یا الجھی ہوئی باتیں، یہ شعر و شاعری نہیں، کیونکہ شاعری بھی بعض اوقات آرام سے نہیں سمجھ آتی نا۔ تو پیغمبر جو پیغام لائے وہ کھلی کھلی باتیں تھی، صاف باتیں تھی، سب کو سمجھ آنے والی تھی۔ پیغمبر کا اپنا اخلاق اور کردار اور اس کی اپنی شخصیت بالکل جانی پہچانی تھی۔ بہت سے ایسے دلائل موجود تھے جو اس بات کی گواہی تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، اور جس ایک رب کی طرف وہ بلا رہا ہے وہی اصل خالق اور مالک ہے اس کائنات کا۔ لیکن انہوں نے ساری باتیں سمجھ کر ضد میں آ کر انکار کر دیا۔ ان کو بھی بس اپنی وہ قومیت پرستی تھی، یا اپنی قوم کا جو پرانے رواج اور طور طریقے تھے، روایات تھی، وہ اس پہ چلنا چاہتے تھے۔ تو کئی ایک اسباب ہوتے ہیں حق کے انکار کے۔ تو یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دل اب سیل کر دیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سیل کر دیے تھے یا بعد میں کیے ہیں؟ کیوں کیے ہیں؟ تو بنیادی طور پر ہوا یہ کہ آپ جب کسی چیز سے کام نہ لیں، مثلاً اگر آپ اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ لیں، تو جو لوگ کبھی لکھتے نہیں ہیں ان کے لیے لکھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہاتھ سے کبھی کام ہی نہیں لیا۔ لیکن جو لوگ کام کرنے والے، میں سے کچھ لوگ آپ دیکھیں اتنی تیزی سے وہ نیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ کام لے کے اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ بغیر دیکھے کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی سارے سکلز آپ دیکھیے۔ اسی طرح اگر آپ چلیں نا تو آپ کو چلنا بہت مشکل لگتا ہے، اگر آپ کھائیں نا تو کھانا مشکل لگتا ہے۔ کوئی بھی جسم کا حصہ اگر آپ استعمال نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دل سے کام نہیں لیتا تو دل کو کیا ہوتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے، دل سکڑنے لگتا ہے، اور سکڑتے 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 اس کے اندر پھر سرکولیشن کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، بند ہو جاتا ہے، سیل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ بگڑے اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھر ٹیڑھا کر دیا۔ جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ٹیڑھا کر دیا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو دلوں کی سختی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب انسان مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دل سے صلاحیت چھین لیتا ہے۔